جی ویلکم بیک ناظرین. شان بیگ صاحب، پی ڈی ایم کے حالات بھی بڑے ڈماڈول دکھائی دے رہی ہیں. تحفظات دور نہ کیے تو مردم شماری کی حمایت نہیں کریں گے، مراد علی شاہ کا کہنا ہے. اور اس سے کچھ دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی بیان ہے کہ وفاقی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا جا سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو بھی پریشانی شروع ہو گئی ہے یا پی ڈی ایم کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی، پی ڈی ایم جو اس ٹائم ہے اسے خطرے کی گھنٹی تو ان کے سر پر ویسے ہی جو ہے وہ لٹک رہی ہے، کیونکہ یہ جو معیشت کی آپ نے پہلے بات کی ہے، تو معیشت کا یہاں تک جو ہمارا ملک پہنچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم تو جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی تو ہم ان پر بڑے سوال لگا رہے تھے کہ انہوں نے ملک کو جو ہے وہ اندھیرے میں دھکیل دیا اور یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا. کیا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کی روٹی جو ہے وہ کھانی بھی کسی فیملی کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ملک ہمارا ہے، ہماری معیشت اگر نہیں جو ہے وہ ٹھیک ہوگی تو کسی ملک میں یہ جو الیکشن یا چیزیں ہیں یہ تو بعد میں ہے، پہلے تو معیشت ہے. اب معیشت کے ڈیفینیٹلی. بارے میں اگر بات کی جائے تو جس طرح سے پی ڈی ایم نے جس طرح سے یہ ڈالر اوپر جا رہا ہے اور ہماری جو کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، تمام چیزوں کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں، ہر چیز ہماری قوت خرید سے بڑھ ہوتی جا رہی ہے. تو پہلے تو غریب شخص یا کوئی بھی بندہ ہے وہ پہلے تو وہ اپنی پیٹ کی بھوک مٹائے گا، بعد میں وہ کسی کو ووٹ کرے گا نا، کسی بالکل. پارٹی کے ساتھ چلے گا یا نعرے بازی کرے گا. پہلے تو اس کا پیٹ ہے. تو یہ جو معیشت ہے وہ ہماری جس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کر جو اسے جو ہے وہ اپنے ملک کو، اپنے جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے وہ معیشت ہے. جب ہماری ریڑھ کی ہڈی جو معیشت ہے، یہ اس میں اگر یہ اس طرح حالات مزید اگر خراب ہوئے تو خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے. تو کیوں نہ ہمیں چاہیے کہ یہ جو الیکشن اب آ رہا ہے، اناؤنس ہوا ہے یا چیزیں ہیں، تو اسے بڑے پرامن طریقے سے ہم کریں. اور جس طرح سے یہ پی ڈی ایم ہے اور انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم جو ملکی حالات ہیں ان کو بہتر کریں گے، اور اسحاق ڈار صاحب جس طرح سے آئے تھے انہوں نے آ کے ڈالر کو کہا تھا کہ یہ بریک لگا لیں گے، ڈالر اوپر نہیں جائے گا. تو اب دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پیٹرول بھی اوپر جا رہا ہے اور یہ جو چیزیں ڈالر کی بھی جو ہے وہ رفتار اور اس کی اڑان جس طرح سے اوپر جا رہی ہے، تو اگر ڈالر اوپر جب جاتا ہے تو اس طرح مہنگائی تو تمام چیزوں پہ آتی ہے. جب پیٹرول مہنگا ہوگا، ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھیں گے تو وہ چیزوں کی جو مہنگائی ہے وہ ہر چیز پر شفٹ ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں کنٹرول کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ دو کی روٹی کھائیں اور یہاں پر اور ایک دوسری چیز یہ بھی ہے، یہ جو کرائم ریشو بڑھتی ہے، یہ جو چوری چکاری اور ڈکیتی کی وارداتیں رپورٹ زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس بندے نے اپنے بچے کے لیے دودھ لینا ہے یا کوئی چیز لینی ہے، اس کے پاس اگر نوکری نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ تو کسی کی جیب کاٹے گا. تو اس طرح سے یہ جو کرائم ریشو بھی بڑھتا ہے، ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں، اس کی وجہ معیشت ہے. جب ہمیں چاہیے، ہم تمام پارٹیز کو چاہیے کہ اپنے ملک میں حالات کو، مہنگائی کو کنٹرول کریں، بیٹھ کر اس طرح کے ڈیولپ کریں تاکہ جو عوام کے لیے بہتر ہو. کیونکہ عوام جو ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا. سارے کو کرسی کا اور الیکشن کا اور یہ چیزوں کا پڑا ہوا ہے. ہمیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہماری عوام کیا ہے، ہمیں اپنی عوام کے لیے کام کرنا ہوگا. تو یہ جو الیکشن اناؤنس ہوا ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کی بجائے اگر تو یہ کہتے ہیں پی ڈی ایم کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس عوامی طاقت ہے، تو عوام کی طاقت جس کے پاس ہوتی ہے اس کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ پھر وہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ کمزور ہے تو انہیں، اگر یہ پاورفل ہیں تو انہیں چاہیے کہ انہیں گراؤنڈ دیں، انہیں کہ آئے جی گراؤنڈ میں آ کے کھیلیں، ہم الیکشن کو قبول کرتے ہیں، آپ آ کے جو ہے وہ یہاں پہ الیکشن کمپین کریں، میدان حاضر ہے تو اس میں آ کے الیکشن کمپین کریں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے. ہار جیت تو بات کی بات ہے، جب آپ نے گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جگہ ہی نہیں دینی تو بھائی کیسے گراؤنڈ میں کوئی کھیلے گا؟ تو کس طرح سے کوئی چیز آئے گی؟ تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ جو الیکشن اناؤنس کی ڈیٹ دی گئی ہے تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. ناظرین، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے، بار بار بات کی جاتی ہے، ایسا طرز حکومت ہے جس کے اندر جمہوری جماعتیں ہمارے اوپر حکمرانی کرتی ہیں اور 5 سال کے لیے ہم اپنی منتخب کردہ حکومت کو اپنے ووٹوں سے ایوان بالا اور ایوان زیری کے اندر بھیجتے ہیں، اور اس آس اور اس امید سے بھیجتے ہیں کہ ہمارا منتخب نمائندہ ہمارے لیے جنگ لڑے گا، ہمارے لیے معاملات کو بہتر کرے گا اور ہمارے آنے والے دنوں میں ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے 9-10 مہینوں کی کارکردگی کو اگر جانچا اور پرکھا جائے گا تو دیکھا یہ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہتر تھی یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت بہتر تھی. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں اور عوام کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں. عوام کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، عوام کو اپنے پیٹ کی خاطر اپنے بچوں کے لیے روزگار کمانا ہے، اور ان کو یہ غرض اور صرف اس وقت عوام کو یہ غرض ہے کہ ان کے بچے بھوکے نہ سوئیں، وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمائیں.
ایک چیز بڑی ریالٹی کے اوپر بیس کر رہی ہے جس کو ہم سب کو ماننا اور سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جانے کے بعد جس طرح کے بھی حالات تھے، عوام اتنی تنگ نہیں تھی جتنی ابھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حالاتوں کی وجہ سے ہو گئے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو چاہیے، اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے کہ وہ جب میڈیا ٹاک کرتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر یہ نہ بتائیں کہ آج سے 10 مہینے پہلے ملک پاکستان کے حالات کیا تھے، وہ یہ بتائیں کہ ابھی 10 مہینے کے اندر انہوں نے بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائی ہیں۔ کیونکہ یہی اسحاق ڈار صاحب جب ہمیں بڑے اچھے سے یاد ہے کہ میڈیا کے اوپر بیٹھتے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ڈالر کو میں ایسے کنٹرول کروں گا، آپ کو ڈالر کو اسی طریقے سے کنٹرول کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی ملکی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، ملکی کرنسی ڈی ویلیو ہونے کے نقصانات دورس ہوتے ہیں۔ ہمیں ابھی اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اٹھا کر عوام کو ریلیف دینا ضروری ہے، کیونکہ حکومت کوئی بھی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی ہو، چاہے پی ڈی ایم کی ہو، چاہے پاکستان کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی جماعتیں ہیں، ہمارے ملک کی جماعتیں ہیں۔ صرف یہ چاہیے کہ ایجنڈا اور آپ کے پاس پالیسی ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ اپنی عوام کو ریلیف دیں، کیونکہ عوام اس وقت تکلیف میں ہے۔ بار بار ہم یہی چیز کہتے ہیں کہ عوام کی ریلیف کے لیے سوچیں اور ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے عوام کو ریلیف مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ہلاکت کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے ایک ریلی کی قیادت کرنا تھی اور لاہور میں انہوں نے اپنے کارکنوں کو کال دی کہ آپ لوگ زمان پارک پہنچے اور وہاں سے ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے ریلی داتا دربار تک جائے گی۔ اس دوران حکومت پنجاب کی جانب سے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے دوران پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پر عمران خان صاحب کی ریلی کو جب روکنے لگے تو وہاں پر ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ عمران خان صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن ذلے شاہ، اس کی وہاں پر موت ہو گئی۔ ناظرین، اس کی موت کافی سارے سوالوں کو جنم دے کر گئی ہے۔ کچھ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر پروگرام میں باقی چیزوں کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ذلے شاہ کی موت گاڑی کے حادثے میں ہوئی تو 302 کا پرچہ عمران خان اور باقی افراد پر کیسے درج کیا گیا؟ جیسا کہ آئی جی پنجاب اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ذلے شاہ کی موت جو ہے وہ گاڑی میں ہوئی ہے، وہ پولیس کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کے ہاتھوں ہوئی ہے اور اس کا پرچہ آئی جی پنجاب، سی پی او لاہور اور کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کے اوپر درج کروایا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ذلے شاہ کی موت گاڑی کے حادثے میں ہوئی ہے تو 302 کا پرچہ عمران خان صاحب اور باقی افراد کے اوپر کس نے درج کروایا اور کیسے درج ہوا اور الزام ان کے اوپر کیوں لگایا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر موت گاڑی کے حادثے میں ہوئی ہے تو جسم پر تشدد کے نشانات کس چیز کے ہیں جس کو کلیم کیا جا رہا ہے، اور میڈیکل رپورٹ کے اندر بھی اس کے تشدد کے نشانات اس کے جسم پر پائی گئی ہیں، ایسا کہا گیا میڈیکل رپورٹ کے اندر۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب گاڑی کو کیمروں کی مدد سے بولا جا رہا ہے کہ پکڑا گیا ہے تو حادثے کی کوئی ویڈیو ابھی تک کیوں منظر عام پر نہیں آ سکی؟ حادثے کی کوئی بھی سی سی ٹی وی ویڈیو ابھی تک منظر عام پر کیوں نہیں آ سکی؟ اور چوتھا سوال یہ بنتا ہے کہ پولیس کی تحویل میں ذلے شاہ کیسے نکلا؟ اگر پولیس کی تحویل میں نہیں تھا یا پولیس کی تحویل میں تھا، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور جائے حادثہ کے سراؤنڈنگ، اگلا سوال یہ ہے کہ جائے حادثہ کے سراؤنڈنگ پہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ایسا نہیں تھا جس کی فوٹیج حاصل کی جا سکتی اور موقع کی ویڈیو کو ریلیز کیا جا سکتا کہ یہ سی سی ٹی وی ویڈیو ہے؟ ابھی تک ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے علاوہ اگر جائے حادثہ کے اوپر، اگر موقع کے اوپر کوئی حادثہ پیش آیا تو کسی بھی پرائیویٹ فون سے کوئی بھی ویڈیو یا فوٹیج منظر عام پر نہیں آ سکی، یہ بھی ایک سوال ایسا ہے جو مختلف خدشات کو جنم دے رہا ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے شان بیگ صاحب کو ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے، خصوصی طور پر دعوت دی ہے پروگرام میں، سینئر تجزیہ کار ہے۔ ویلکم ٹو پروگرام سر۔ شکریہ سر۔ پچھلے دنوں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جب پاکستان تحریک انصاف نے ریلی کا اعلان کیا۔ اس دوران دفعہ 144 کے نفاذ کے دوران تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے ہاتھوں ہمارے کارکن کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ سیکیورٹی اداروں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی موت کی کوئی اور وجہ، یہ وجہ نہیں ہے۔ یہ 6 سوالات بھی میں نے رکھے ہیں سامنے، مجھے یہ بتائیں یہ کیا ماجرا کیا ہے اور اس کا سدباب کون کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں، ماں کا بیٹا تو بچھڑ گیا، باپ کا بھی بیٹا بچھڑ گیا، اولاد تو بچھڑ گئی ماں باپ سے، اب
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کرداروں کو منظر عام پر لائیں اور ان کو سخت سے سخت سزا دیں. اس کے والد کا بھی ویڈیو بیان آیا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ کرداروں کو سخت سے سخت سزا دیں جو اس کے پیچھے ملوث تھے. اچھا جی, بہت شکریہ جس طرح سے آپ نے ٹائم دیا پروگرام میں, اور جس طرح سے آپ نے یہ 6 سوال جو ہیں وہ دیے ہیں پروگرام میں, اور جس طرح سے یہ افسوسناک واقعہ تھا ایک کارکن کی ہلاکت کا, تو یہ جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک ماں کا بیٹا جو ہے وہ بچھڑ گیا, تو یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا, تشدد کیا گیا یہاں جس طرح سے حادثہ اسے کہا گیا ہے, تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اداروں پر بھی. جس طرح سے فوری انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کی تھی 302 کی, جس میں عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب کا بھی نام بھی دیا تھا, اور انہوں نے فواد چودھری صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ وہ تو وہاں پر موجود بھی نہیں تھے. تو اس ایف آئی آر کو ایک ڈی ایس پی کی مدعیت میں 302 کی جو ایف آئی آر درج کی گئی, اور اس کے بعد جو ہے موقف بعد میں پریس کانفرنس کی گئی کہ آئی جی پنجاب اور جو کیئر ٹیکر ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس سامنے آئی, اور انہوں نے اسے ایک حادثہ قرار دیا. تو کیا یہ بخلاہٹ میں جلدی سے انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کر دی, اور اس کو بعد میں خود ہی انہوں نے جو ہے وہ شک و شبہات میں ڈال دیا کہ یہ ایف آئی آر جو تھی وہ غلط تھی, کیونکہ جب ان کا بیان سامنے آیا کہ یہ ایک جو ہے وہ حادثہ ہے, اور حادثے پر انہوں نے جس طرح سے وہ کام کرنا شروع کیا, اور آئی جی صاحب نے کہا کہ 31 کیمروں کی مدد سے یہ انہوں نے جو گاڑی انہوں نے ایک ویڈیو بھی دکھائی کہ گاڑی جو ہے وہ ہاسپٹل کے باہر جس طرح سے وہ حادثہ ہوا تو اسے جو لے کر آئے, اور انہوں نے کیمرے جو 31 کیمروں کا ذکر کیا ہے. تو آپ نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ اگر یہ کیمرے لگے ہوئے تھے تو اس میں جو ہے وہ جو حادثہ ہوا جب تشدد کیا گیا یا وہ جو ٹکر ہوئی گاڑی کی, تو اس کا کوئی نظر نہیں آیا کیمروں میں. تو یہ کیمرے جو انہیں 31 کی مدد سے جو گاڑی برآمد کر لی ہے اور فرانزک کروایا ہے, اور گاڑی میں جس طرح سے علی بلال ذلے شاہ عرف جو ہے اس کا خون بھی انہوں نے کہا ہے کہ موجود ہے, اور اس کا جو ایک مالک جو انہوں نے جہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ راجہ شکیل ہے اور پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے, تو اسے بھی انہوں نے کہا کہ گرفتار کیا اور اسے عدالت میں پیش کریں گے. چلیں یہ تو ایک سائیڈ ہو گئی, اور لیکن یہ جو ایف آئی آر درج کی انہوں نے ایک ڈی ایس پی کی مدعیت میں, یہ کیا جلد بازی تھی یا اپنے موقف سے ہی یہ بدل رہے ہیں کہ انہوں نے موقف دے دیا کہ یہ حادثہ تو اس طرح سے ہوا ہے. تو اب یہ بڑے سوالیہ نشان پیدا ہو گئے ہیں پولیس پر بھی, اور دوسرے انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں پر بھی بڑی ایک ذمہ داری ہے, اور انہوں نے 3 دن لیے تھے کہ 3 دن میں یہ جو رپورٹ سامنے آئے گی اس میں فائنلائز کیا جائے گا کہ یہ ہے کیا حقیقت اس میں. تو اس میں جس طرح سے یاسمین راشد صاحبہ نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے جس طرح سے بتایا تھا, اپنا موقف دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ 26 تشدد کے نشان جو ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ پہلے سامنے آئی تھی, تو اس میں 26 نشانات تشدد کے تھے اس میں دکھائے گئے تھے. انہوں نے بتایا گیا تھا کہ اس میں 26 جگہ پر انجری ہے, اور جس طرح سے سر پر جو ہے وہ مین انجری آئی تھی, اور اس کا جگر جو ہے وہ بھی پھٹ گیا تھا. تو اب یہ بڑے سوالات کو جنم دے رہی ہیں یہ چیزیں کہ اگر یہ حادثہ ہے تو حادثے میں کیا جگر پر نشان آ سکتا ہے, یا جسم کے دوسرے پرائیویٹ پارٹس پر, جس طرح سے یہ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ تشدد کے نشانات ہیں, تو کیا یہ حادثے سے ہو سکتا ہے اس طرح سے کہ گاڑی لگے اور اس طرح سے ہو جائے. تو اس کی ویڈیو یہاں سوال تو جنم دے رہے ہیں کیونکہ آئی جی پنجاب صاحب کی بوکھلاہٹ کا وہ شکار تھے پریس کانفرنس کے اندر, اور اس سے پہلے ڈی ایس پی کی مدعیت میں ایف آئی آر کا درج ہونا, اور پھر ایک دم سے پریس کانفرنس میں آ کر ٹوٹلی اپنی اس دی گئی ایف آئی آر سے ڈینائی کرنا. ڈینائی ہی ہو گیا نا سر, کہ جب انہوں نے کہا کہ اس کی موت تو اس طرح ہوئی نہیں. اگر اس طرح نہیں ہوئی تو حادثے کی موت کو 302 کی دفعہ کے تحت تو درج نہیں کیا جا سکتا مقدمہ اس میں, اور مدعیت بھی مطلب ڈی ایس پی کی مدعیت میں اگر درج ہو رہی ہے تو آئی جی پنجاب کو اس چیز کا علم تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ پریس کانفرنس جو کر رہے ہیں وہ اپنی دی گئی ایف آئی آر سے ٹوٹل منحرف ہو رہے ہیں. دیکھیں جس طرح سے یہ جو انہوں نے بتایا ہے, جو ایک رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں رپورٹ میں جس طرح سے وہ ہیڈ انجری اور جو ڈومینل اس کو انجری ہے وہ آئی تھی, تو یہ جو حکومت کی جانب سے 2 جگہ پہ انجری بتائی گئی ہے, جو اس سے پہلے ایک رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں تو 26 جگہ پر تشدد کے نشانات تھے. تو اب یہ دونوں چیزیں بڑی سوالات کو جنم دے رہی ہیں, اور پھر جس طرح سے آپ نے بھی کہا ابھی کہ وہ ڈی ایس پی کی مدعیت میں جس طرح سے انہوں نے مقدمہ درج کیا, تو یہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے جو ہیں یہ کئی سوالوں کو جنم دے رہے ہیں. تو اب کارکن تو اپنی جان کی بازی ہار گیا, جس طرح سے بھی گیا وہ تشدد سے. اب یہ آنے والے وقتوں میں چیزیں تو یہ سامنے آ جائیں گی, لیکن اس میں کئی سوال جو ہیں انہوں نے جنم دے دیا ہے, جس طرح سے کہ اگر وہ تشدد سے اسے مارا گیا, یا جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ اسے گاڑی میں اتار دیا گیا, یا جو انہوں نے گاڑی میں جو ایک ڈرائیور کو جس طرح سے انہیں 2 گرفتاریاں کی ہیں,
تو انہوں نے کہا یہ سامنے لائیں کہ وہ پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے جو راجہ شکیل ہے جسے انہوں نے پکڑا ہے اور اس کی گاڑی جو مالک وہ ہے. تو یہ جب ہاسپٹل کے باہر اگر ٹکر ہوئی اسی سے لے کے آئے تھے وہ جو کیمرے سامنے سی سی ٹی وی نے نکالے ہیں, تو سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت جس طرح سے جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں تو 31 کیمروں کی مدد سے اگر گاڑی برآمد کی گئی ہے تو اس کی جو فرانزک بھی انہوں نے کروا لی ہے. ان کا کہنا ہے کہ علی بلال کا اس میں خون بھی موجود تھا. تو کیا یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو وہ کیمرے آج کل کے دور میں تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ کیمروں میں کوئی پرائیویٹ کیمرہ یا موبائل ہوتا ہے تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں, تو کیا پولیس اور یہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں انہوں نے یہ چیزیں اگر انہوں نے سامنے رکھی ہیں تو کیا وہ بھی چیزیں یہ سامنے لائیں گے کہ یہ جو اگر وہ تشدد ہوا ہے نہیں ہوا ہے, یا کہ حادثے کی فوٹیج یہ سامنے لے آئیں کہ وہ گاڑی میں کس طرح سے لگا اور کوئی کیمرے کی ویڈیو سامنے لائیں تاکہ یہ جو چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں چیزیں انہیں سامنے کریں اور اپنے آپ پر جو شک و شبہات جو ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے. اور دیکھیں جس طرح سے الیکشن اب یہ شروع ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی نے جس طرح سے اس دن یہ ایک ریلی نکالی تھی اور یہ واقعہ رونما ہو گیا, اب تو اس طرح کی ریلیاں اور چیزیں نکلیں گی. تو آج بھی جس طرح سے پی ٹی آئی کی جانب سے لاہور میں ریلی جو ہے وہ نکالنے کا کہا گیا ہے, کارکنان جو ہے زمان پارک پہنچ رہے ہیں تو وہاں میں عمران خان کی قیادت میں آج بھی ریلی نکالی جانی ہے. تو دفعہ 144 تو آج بھی نافذ کی گئی ہے, تو آج بھی انہوں نے وہاں پہ سیکیورٹی ادارے بڑے حرکت میں ہیں اور انہوں نے یہ جو رستے وغیرہ بھی بند کیے ہوئے ہیں. تو یہ تو سراسر زیادتی ہے کہ ہر ایک کو حق دیا جائے کہ جب یہ الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو اس میں جو ریلی ہیں یا الیکشن کمپین جو ہے وہ اب تو یہ الیکشن کمپین کا سیزن ہے, تو اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو اس کو سامنے لانا چاہیے. سر یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے سوال رکھوں گا کہ جو دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے کیا یہ آئینی طور پر جائز تھا, اور اس صورتحال میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر سکتی ہے, کیونکہ یہ دفعہ 144 کا نفاذ دیکھنے میں تو خالصتاً نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمپین کی راہ میں رکاوٹ ہے. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین. شان صاحب آپ کے سامنے بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ دفعہ 144 کا نفاذ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کتنے ہوتے ہیں, اور کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جو ایک الیکشن کا پراپر سیٹ اپ ہے اس کے دوران دفعہ 144 کا نفاذ کر سکتی ہے. اس دن بھی دیکھا گیا کہ جب پی ٹی آئی نے ریلی کا اعلان کیا تو دفعہ 144, آج بھی اگر دیکھا جائے تو دفعہ 144 کا نفاذ, تو دفعہ 144 نافذ کرنے کی کوئی واضح وجہ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کا روٹ, کیونکہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک دن کے لیے یہ دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے, پی ایس ایل کا میچ ہے, اس کے بعد اس طرح کے حالات ہیں, انتہائی سخت حالات میں اور سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ہم نے ریلی کا نفاذ کو روکا ہے اور دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہے. تو کیا یہ تو روز آئے دن کے معاملات ہونے ہیں, پی ایس ایل کے میچز بھی چلنے ہیں, کل کوئی اور مسئلہ آ جائے گا, تو یہ الیکشن کمپین وہ کب کریں گے, کیونکہ آلریڈی اگر دیکھا جائے تو الیکشن کی ڈیٹ تو کافی ٹائم پہلے اناؤنس ہو جانی چاہیے تھی, جب تک کورٹ نے انٹروین نہیں کیا الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی. ایٹ دی اینڈ دیکھا گیا کہ گورنر صاحب نے ڈیٹ پھر بھی نہیں دی اور سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑی اور اس کو کہنا پڑا کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت سے رابطہ کرے اور اس سے مشاورت, صدر مملکت سے مشاورت کے بعد الیکشن کی ڈیٹ دے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, کیا یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یا کیا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کسی بھی صورت میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ 30 اپریل کو ہر صورت میں الیکشن کروائے جائیں, 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو آرٹیکل 245 لگتا ہے, تو یہ کیا کہاں پر لے کے جا رہے ہیں حالات کو, کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جس طرح سے آپ نے کہا کہ الیکشن کا تو اب یہ دیکھیں اناؤنس تو ہو گیا کہ الیکشن تو جو ہے وہ جس طرح سے کورٹ نے آرڈر دیا ہے, تو اس پر یہ دفعہ 144 جو انہوں نے لگا دی تھی, تو اب یہ کیا جس طرح سے یہ اگر سیزن الیکشن کا ہے تو اس میں ریلیاں اگر نکلیں گی یا کوئی جلسے جلوس ہوں گے تو اس میں کیا یہ روز ہی جس طرح سے آپ نے کہا تو روز تو نہیں نا یہ دفعہ 144 لگا سکتے. دفعہ 144 تو تب لگتی ہے کہ جب کوئی خطرات ہوں سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ لگائی گئی ہے کہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی جب لوگ جاتے ہیں تو کوئی خطرات لاحق ہوتے ہیں, تو کوئی اس وجہ سے جو ہے دفعہ 144 لگائی جاتی ہے. تو یہ ایک ریلی کا جو روٹ جس طرح سے بتایا گیا تھا تو وہ روٹ جو ہے وہ جس طرح سے پی ایس ایل کے میچز کو انہوں نے بنا کر کہا ہے کہ یہ جو دفعہ 144 لگائی گئی ہے. تو آج بھی جو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ وہاں پہ ریلی ازمان پارک میں انہوں نے کال دی ہے عمران خان صاحب نے, تو عمران خان اس کی قیادت کر رہے ہیں آج. تو آج بھی بڑا میرے خیال سے انہیں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اب ریلیاں تو نکلنی ہے, الیکشن جب نہیں سر, بات تو یہ ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے
یہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہ رہی ہے؟ کہ حالات تو اسی طرح کے نظر آ رہے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تو کام ہے کہ وہ الیکشن کے لیے سہولیات پرووائڈ کرے اور سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاست کرنے دے. کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کرے. یہ تو پچھلے کافی دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہر سیاسی معاملے کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. ایون دین کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس ہو جاتا ہے تو کسی بھی طرح کا تقرر تبادلہ کچھ بھی نہیں ہوتا, جبکہ یہاں پہ تو مراد تک دی جا رہی ہیں اور سہولیات تک دی جا رہی ہیں. ایون دین کہ جو رولز اور ڈسپلنز اداروں کے بنائے گئے ہیں ان میں بھی امینڈمنٹ کی جا رہی ہے. تو کون اجازت دے رہا ہے اور یہ سب کون کروا رہا ہے شان صاحب؟ دیکھیں جی, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا تو اس میں کوئی دخل اندازی دینے کا بنتا ہی نہیں ہے نا. کہ دیکھیں جب الیکشن اناؤنس ہو گیا تو آپ نے تو کیئر ٹیکر آپ گورنمنٹ ہے, آپ نے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں ان کے لیے جو ہے وہ برابر ہیں. اگر وہ پی ڈی ایم ہے یا پی ڈی ایم کا اگر کیئر ٹیکر ہے یا دوسرا یہ پی ٹی آئی والے ہیں, تو انہوں نے اس میں رکاوٹ تو یہ پیدا کر ہی نہیں سکتے, بلکہ ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے کہ یہ اگر کوئی عوام نکلتی ہے اپنا ووٹ دینے کے لیے, یہاں یہ جو الیکشن کمپین میں جس طرح سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو یہ اگر پی ٹی والے اپنی الیکشن کمپین کے حوالے سے اگر ریلی اناؤنس کرتے ہیں یا نکالتے ہیں تو انہیں اگر اجازت دی جاتی ہے تو کوئی چیز اس میں اجازت کے بعد تو رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ انہیں سیکیورٹی دینی چاہیے کہ عوام جو ہے وہ روڈ پر اگر نکلتی ہے تو سیکیورٹی اداروں پر ذمہ داری آتی ہے کہ انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرے, نہ کہ وہ دفعہ 144 لگا کر لوگوں کو تنگ کرے یا لوگوں کو پکڑ دکڑ کرے اور جھوٹے مقدمات جو ہے وہ درج کروائے جائیں ان پر. تو یہ ایک بڑا ایک جو ہے نا یہ ایک مایوس کن یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جس طرح سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جانب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی جس طرح سے لاہور میں دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ ہے, تو آج جس طرح سے نافذ کی گئی ہے تو آج بھی ریلی تو نکالی جا رہی ہے. عمران خان صاحب اگر آج نکلیں گے لاہور سے ریلی کی صورت میں, تو کیا آج بھی انہیں جو کارکنان ہیں دفعہ 144 کے تحت انہیں گرفتاریاں دینی پڑیں گی یا کوئی اگر کوئی ہلاک ہوتے ہیں؟ جب لوگ, ظاہر سی بات ہے جب عوام زیادہ روڈ پر نکلتی ہے تو کوئی چھوٹے موٹے واقعات تو ویسے ہی رپورٹ ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ لوگ ہوں گے, ہلڑ بازی ہوگی, تھوڑی بہت چیزیں ہوں گی, تو یہ تو اگنور کرنی چاہیے. کیونکہ سیاسی جماعتوں کے کارکنان تو سر دیکھا گیا جب بھی, اور عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ منظم, کیونکہ یہ ریلی ہے ان کی سیاسی, انہوں نے سیاست کرنی ہے, انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, تو ڈیفینیٹلی اپنے کراؤڈ کو موبلائز کرنے کے لیے, چارج کرنے کے لیے ایسی ٹیکنیکس, ایسی چیزیں کی جاتی ہیں. دوسری سائڈ پہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی سیاسی کمپین کر رہی ہیں. تو سیاست, جمہوریت کے اندر سیاست کی تو مکمل آزادی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ 30 اپریل کو یہ پرسکون الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, الیکشن کا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں تو الیکشن تو اب یہ جو حالات سامنے آ رہے ہیں تو الیکشن بڑا مشکوک سا ہمیں لگ رہا ہے. جیسے یہ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ جگہ جگہ جلسے کر رہی تھیں, تو انہیں تو ہر جگہ پہ دیکھیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی تھی, بلکہ جہاں جہاں بھی یہ انہوں نے جلسہ یا اپنی وہ کمپین کی ہے تو وہاں پر تو باقاعدہ طور پر انہیں جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی تھی, اور جس جگہ پہ جاتی رہی ہیں وہاں کا سی پی او اور تمام جو ادارے تھے وہ انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتے رہے ہیں. وہاں پہ تو دفعہ 144 نافذ نہیں کی گئی. تو یہ جب عمران خان صاحب اگر ریلی نکالتے ہیں تو یہاں پر بھی ان کا بھی حق ہے, یہ دونوں, کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تو حق ہے کہ دونوں کو سیکیورٹی دی جائے. تو یہ دفعہ 144 جب انہیں ریلی نکالنی ہوگی تو دفعہ 144 نافذ کر دی جائے گی, اور اگر پی ٹی ایم والے اگر اپنا الیکشن کمپین یا نون لیگ والے کرتے ہیں تو اس میں ان کو جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. تو یہ کوئی حق کی بات تو نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ایک جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ اداروں کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اس میں بڑا سالسانہ حقوق جو ہے وہ ادا کریں, تاکہ اب یہ جو آپ تو آئے روز یہ چیزیں چلیں گی, یہاں تو پھر یہ بتا دیں کہ الیکشن ہونا ہی نہیں ہے. اگر کمپین نہیں کرنے دیں گے تو الیکشن کس طرح سے ہوگا؟ پبلک جو ہے اس میں میسج کس طرح سے جائے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر یہی اقدامات کرنے اور آرٹیکل 144 کا استعمال کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ بتا دیں کہ الیکشن پرامن ماحول کے اندر نہیں ہو سکتے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان معزز عدالت کا یہ حکم تھا کہ ان اینی کاسٹ 90 دن کے اندر انتخابات کو منعقد کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. ایک پٹیشن آج الیکشن کمیشن کے اندر بھی دائر کی گئی ہے یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے اور بابر ایوان صاحب کی طرف سے. کل اس کے اوپر ہنگامی اجلاس کو طلب کر لیا گیا چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے. تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پٹیشن ہے اس کے اوپر ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا, جس طریقے سے پہلے یہ عدالتوں میں جا کر رسوا ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک چیز
کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر نہیں کی جا سکتی. اگر کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی کوئی چیز کی جائے گی تو اس کو تو سب, میں بھی سپورٹ کروں گا, آپ بھی سپورٹ کریں گے, بلکہ سب کریں گے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہمارے لیے مقدم ہے. پاکستان کا آئین سب کے لیے مقدم ہے. پاکستان کے آئین کے اوپر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور معزز عدالتیں اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے موجود ہیں. تو یہ کل الیکشن کمیشن کے اندر جو اجلاس ہوگا, سمجھ رہے ہیں کہ سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا پنجاب گورنمنٹ کو اس اقدام کے اوپر؟ دیکھیں, یہ جو عدالتوں کے فیصلے یا جو چیزیں جو آئین ہے اس کے مطابق تو ہر ایک کو آئین پر عمل کرنا پڑے گا, چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, کوئی بھی ہے, کیونکہ آئین تو سب کے لیے ایک چیز ہے. کیونکہ آئین کو تو ہم پامال نہیں کر سکتے, عدالتوں کے فیصلوں کو ہم نے ہر صورت ماننا ہے. کیونکہ آئین جو ہے, آئین تو تب بھی ہے نا, آئین کا مطلب ہی ہے کہ ہم اس کو آئین پر عمل کریں, اور یہ چاہے وہ کوئی بھی ہے. اور جس طرح سے یہ پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کا بھی حق ہے, اور انہیں دینا چاہیے حق کہ انہیں کوئی بھی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کرنی چاہیے. تو پتہ تو تب بھی لگے گا نا کہ الیکشن جو ہے وہ سالس ہو رہا ہے, یا اس میں کوئی کسی قسم کی جو پریشرائز نہیں کیا جا رہا, یا پی ڈی ایم کی جانب سے پنجاب گورنمنٹ کو, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا جائے, ان کی جو کمپین ہے اسے فیل کیا جائے, تاکہ جو انتخابات یہاں. تو پھر میرے خیال سے ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو فیصلے اگر کورٹ کی جانب سے بھی کیا گیا, اگر اس پر عمل درآمد انہیں کرنا ہی ہے تو پھر وہ نظر آنا چاہیے کہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور کورٹ کی اگر بات ہم نے ماننی ہے تو ہم نے اس طرح سے پھر رکاوٹیں تو نہیں نا پتہ کرنی. پھر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے الیکشن کی طرف ہم نہیں جا رہے, ہم تو جا رہے ہیں تصادم کی طرف. یہ جس طرح سے ایک کارکن کی ہلاکت سامنے آئی ہے, تو اس طرح سے اگر تصادم کی طرف ہم جائیں گے, جھوٹی ایف آئی آریں دیں گے, چیزوں کو خراب کریں گے, تو یہ حالات الیکشن کی طرف یا سلجھنے کی طرف نہیں جائیں گے. پھر تو یہ جو پبلک ہے یا ووٹر ہے, ووٹر میں بھی بڑی کشمکش پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کیا کرے, وہ کس طرح سے جو ہے وہ کسی چیز کا حصہ بنے گا. تو یہ چیزیں بڑی فیس کرنا پڑیں گی. بالکل. یہاں پر چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب. بریک پر جانے سے پہلے ناظرین آپ کے سامنے کچھ چیزیں اور کچھ حقائق رکھوں گا. ناظرین, آئین سب کے لیے مقدم ہے. پاکستان کا آئین, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, اسی کے اوپر پاکستان کی بنیاد ہے, اور اس کو کسی بھی صورت میں پامال نہیں کیا جا سکتا. اسی آئین کی وجہ سے ہی آج ہم لوگوں کو اتنی طاقت اور اتنی پاور ملی ہے کہ ہم لوگ اپنے معاملات آزادانہ طور پر چلا سکیں گے. حکومتیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے جو 144 کا نفاذ کیا گیا ہے, اس کی کوئی ایسا اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا قانونی گنجائش نہیں بنتی. کیونکہ دیکھیں, جمہوریت کے اندر تمام جمہوری جماعتوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے حقوق کا استعمال کرنے کی اجازت ہے. الیکشن کا دور ہے, الیکشن ہونے ہیں. پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی ہے, پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے, اور معزز عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے حکم نامہ بھی آیا کہ کسی بھی صورت 90 دن کے اندر اگر الیکشن نہیں ہوتے تو قانون حرکت میں آئے گا. 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, کیونکہ قانون کے اندر اس 90 دن سے قانون کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے کہ اگر کوئی بھی صوبائی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 90 دن کے اندر موجودہ گورنمنٹ کی اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشنز کو انعقاد کروا کر الیکشنز کی ڈیٹ کو اناؤنس کرے, اور سیاسی جماعتوں کو موقع دے کہ وہ اپنی سیاسی کمپین کو چلا کر, اپنے کراؤڈ کو چارج کر کے, اپنے لوگوں کو موبلائز کر کے جلسے, جلوس اور ریلیوں کے ذریعے, کیونکہ یہ آئین ان کو حق دیتا ہے. تو اگر آئین ان کو حق دیتا ہے تو آئین نے اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کو حق موجود ہے تو کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا کوئی بھی باقی شخص ان کا وہ حق نہیں چھین سکتا. کل اگر الیکشن کمیشن کے اندر جا کر یہ آپ کا 144 چیلنج ہو جاتا ہے تو آپ کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا. بہتر ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں ان کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حالات اس وقت انتہائی نازک دور کے اندر ہے. ایک کارکن کی ہلاکت, دیکھیں ہلاکت, تمام انسانی جانیں ہمارے لیے بڑی قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایک انسانی جان کی قیمت بڑی قیمتی ہے. ایک انسانی جان کی قیمت کی قدر و قیمت اس کے گھر والوں کو, آج ذلِ شاہ کی والدہ سے اگر کوئی پوچھے تو وہ بتا سکتی ہیں کہ ذلِ شاہ کی جان ان کے لیے کتنی قیمتی تھی. کوئی بھی انسان ہے, سب سے پہلے ہم انسان ہیں, اس کے بعد ہماری انسانی قدریں ہیں, اس کے بعد ہمارے سیاسی معاملات ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں انسانیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بحیثیت انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اٹھائے گئے اقدامات سے معاشرے کے اندر کیا کوئی بگاڑ تو نہیں پیدا ہو رہا, کیونکہ اگر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا تو اس کو سنبھالنا, اس کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. آج حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سیاسی حالات, سیاسی گرما گرمی اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے تو آنے والے دنوں کے اندر خدا نخواستہ حالات اگر خراب ہوتی ہیں تو اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ یہ آپ کی قوم ہے, یہ ملک پاکستان آپ کا ہے. جب ملک پاکستان کے اندر امن و امان قائم
ٹائم ہوگا جب ملک پاکستان کے اندر سیاسی درجہ حرارت کم ہوگا تو اس ملک پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, آگے ترقی کرنی ہے. موجودہ حالات کے اندر معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں. معیشت اس وقت انتہائی بارڈر لائن کے اندر اوپر موجود ہے. اس وقت ہماری اکانومی بالکل ریڈ لائن کے اوپر موجود ہے. ہم سب کو اگر آپس میں بیٹھ کر ان اختلافات کو ہم نے دور نہ کیا, سیاسی درجہ حرارت کو ہم نے ختم نہ کیا, تو ہماری معیشت کسی بھی صورت میں اوپر نہیں ابھر سکتی. معیشت کی ناکامی یا معیشت کے موجودہ حالات کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے اوپر جاتی ہے, کیونکہ کس کی پالیسیز کیا تھیں, کس کی پالیسیز ٹھیک تھیں, کس کی پالیسیز غلط تھیں, اس سے ہٹ کر ملک پاکستان کے آپ سب کے لیے مقدم ہے. اسی ملک پاکستان کے اندر آپ نے سیاست کرنی ہے. اگر یہ ملک پاکستان مضبوط ہوگا, اس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی, تو آپ کی سیاست بھی پھلے پھولے گی, آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی پھلے پھولیں گی. ہم نے اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک کرائٹیریا, ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے. اس ملک پاکستان کے اندر ہماری نسلوں نے آگے پروان چڑھنا ہے. تو اگر ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں ہوں گی, اگر ہمارے معاملات اسی طریقے سے چلیں گے, تو ہم سب کے اوپر ایک ایسا سوالیہ نشان, کیونکہ ناظرین وقت تو گزر جاتا ہے, وقت کبھی بھی نہیں رکتا. کل جو دن گزر گیا وہ آج نہیں آ سکتا, اور جو کل ہو گیا اس کو آج واپس نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم سب کو اپنا محاسبہ کر کے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیتے ہیں, ہم اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں, تو ہم آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا بہترین مستقبل چھوڑ کر جائیں گے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ہم سب کا نام اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گی. کیونکہ ناظرین ہم سب کا بحیثیت مسلمان ایمان ہے کہ جان ہماری اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, ایک نہ ایک دن اس نے جاننا ہے. لیکن ہم دنیا کے اندر جتنے بھی دن گزار کر جائیں, ایسے مثالی فیصلے اور ایسے مثالی معاملات کر جائیں کہ آنے والی نسلیں ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. ملک پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. ملک پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان ایک سیٹ اور ایک پیج کے اوپر بیٹھ کر ایک نیشنل ایجنڈا, نیشنل ڈائیلاگ جاری کرے ملک پاکستان کی خاطر. کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو بھی چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب کا تو بیان ہے کہ ملک پاکستان کی خاطر, اپنے پیارے ملک کی خاطر میں سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. دوسری سائڈ پہ پی ڈی ایم سربراہان کو بھی چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں, تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں, کیونکہ آپ ساری پاکستان کی جماعتیں ہیں. ہم سب بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی آپس میں بیٹھ کر ایک نیشنل ایجنڈا اور ڈائیلاگ جاری کریں. کیونکہ اگر ہماری معیشت اس وقت سنبھلتی نہیں ہے تو اس کے دور رس اثرات ہوں گے, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے اوپر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب.